صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ حدیث آ گئی. میں نے کہا دیکھو نمبردار یہ تمہارے کام کی بات آ رہی ہے جو تم روز تمہیں یاد کراتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کہ جی ہاں. میں نے کہا آگے پڑھے کیا ہے. امام بخاری کے استاد امام احمد فرماتے ہیں اذا کان وحدہ، یہ اکیلے نمازی کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے. نمبردار کہتا ہے اس کتاب میں لکھا ہے، حدیث کی کتاب میں لکھا ہے، یہی لکھا ہے اور کہاں لکھا ہے. کیونکہ تم پہلے ہم نے کیوں نہیں اب یہ سناتے بات ساری. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے ابو داؤد شریف بھی ہے، اس میں بھی امام بخاری کے استاد جو ہیں دادا استاد سفیان بن عیینہ کہتے ہیں لمن یصلی وحدہ، یہ حدیث اکیلے نمازی کے لیے ہے. کہ ابو داؤد حدیث کی کتاب میں ہے. میں نے کہا حدیث کی کتاب میں. پھر میں نے کہا ذرا آگے پڑھے. اب آخر میں جہاں باب ختم ہوتا ہے وہ ہے حضرت جابر کا ارشاد کہ جس نے کوئی رکعت بھی پڑھی اس میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی. اب اس نے یہ پڑھا. میں نے کہا نمبردار دیکھ تیرے کام کی بات آ گئی ہے. کہتا ہے ہاں جی نہیں ہوتی. میں نے کہا آگے کہو کیا پڑھے. آگے کیا ہے کہ الا ان یکون وراء الامام، امام کے پیچھے ہو تو فاتحہ نہ پڑھے. وہ نمبردار حیران کہ اسی کتاب میں ہے. میں نے کیسے دیکھ رہے خود پڑھ لے ساتھ اردو ہے، میں تو دور بیٹھا ہوں، تو اس کے پاس بیٹھا ہے. اب نمبردار انہیں گالیاں دینے لگا کہ تم ہمیں روز لڑاتے ہو، مسجد میں لڑائی کرتے ہو، یہ یہاں لکھا ہے کہ ہو جاتی ہے نماز، نہیں پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے فاتحہ. اب انہوں نے شور کیا بچایا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ قول ہے جابر کا، قول ہے، یہ قول ہے. میرے ذہن میں یہ بات تو آئی کہ اصول حدیث میں ہے کہ صحابی کا وہ قول جو غیر مدرک بالقیاس ہو، جس میں قیاس کا دخل نہ ہو، وہ حکم مرفوع سمجھا جاتا ہے. لیکن پھر میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ بات عوام کے ذہن سے اونچی ہے. میں نے کہا نمبردار یہ کیا شور مچا رہے ہیں. جی کہتے قول ہے، حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے. اچھا میں نے کہا آپ اس سے لے لیں ترمذی شریف، مجھے بے شک نہ دیں. آپ دیکھیں کہ اس کے آخر جہاں باب ختم ہو رہا ہے امام ترمذی کیا لکھتے ہیں، ھذا قول صحیح یا ھذا حدیث صحیح. ھذا قول حسن صحیح لکھا ہے یا ھذا حدیث حسن صحیح لکھا ہے. اور اردو ترجمہ بھی دیکھیں کہ یہاں یہ لکھا ہے کہ یہ قول حسن صحیح ہے یا یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. اب اس نے ترمذی اس کے ہاتھ سے لے لی. اب وہاں لکھا تھا ھذا حدیث حسن صحیح. کہتا ہے انیو حدیث ہے قول نہیں. اپنے مولویوں کہتا ہے انیو اندھو یہ حدیث ہے قول نہیں. میں نے کہا شاید اردو ترجمہ غلط ہو. کہتا ہے نہیں نہیں وہاں بھی لکھا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے. اب وہ نمبردار مجھے کہتا ہے مولوی صاحب یہ مسئلہ تو ہمیں سمجھ آ گیا، اب رفع دین کا بھی سمجھا دے. کہ نہیں نہیں یہ ترمذی غلط کتاب تھی. مولوی کہتے ترمذی غلط کتاب تھی، مسلم شریف سے بات ہوگی، مسلم شریف سے. اب مسلم میں ان کا کچھ بھی نہیں سوائے ابو ہریرہ کے قول کے اقرا بفی نفسک. تو میں نے پہلی نمبردار سے کہہ دیا کہ ان سے پوچھو کہ یہ مسلم سے حدیث سنائیں گے یا قول سنائیں گے. کیوں قول سنائیں گے؟ میں نے کہا سنانے لگے ہیں. میں نے کہا بھی کہ قول سناؤ گے حدیث سناؤ گے؟ قول سنائیں گے. کیوں قول سناؤ گے؟ نہیں سنو قول نہیں حدیث سناؤ. میں نے کہا ان کے پاس حدیث نہیں ہے، انہیں کہیں کہ مسلم مجھے دے، میں نبی پاک کی حدیث سناؤں گا اسی صحیح مسلم سے. اس نے کہا بھی اگر تم نے حدیث سنانی ہے نبی کی سنا دو، اگر نہیں ہے تو یہ کہتا ہے میں اسی کتاب سے نبی پاک کی حدیث سناؤں گا. اب وہ کتاب مجھے دے دی انہوں نے، میں وہی وَإِذَا قَرَأَ فن سے تو پوری حدیث جو ہے تفسیر کے ساتھ سنا دی، اس کا ترجمہ بھی سنا دیا. اب انہوں نے شور مچایا کہ دیکھو یہاں وَإِذَا قَرَأَ فن سے تو آیا ہے لیکن فاتحہ کا لفظ نہیں آیا. فاتحہ کا لفظ بڑا شور مچایا. میں نے کہا نمبردار صاحب اب کیا ہو گیا ان کو کہ کہتے ہیں فاتحہ کا لفظ نہیں ہے. میں نے کہا آپ لے لیں مسلم شریف، نہ مجھے دے نہ ان کو دے، ترجمہ تو ساتھ ہے نا. آپ ذرا اس حدیث پر عربی میں بھی نظر دوڑائیں، اردو ترجمے میں بھی
کہ اس میں کوئی قرآن کی آیت آئی بھی ہے یا نہیں، اور اگر کوئی آیت ہے تو کس صورت کی ہے؟ اب وہ دیکھنے لگا، دیکھا تھا جی آئی ہے آیت۔ میں نے کہا کون سی؟ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں نے کہا سورۃ یاسین کی ہے؟ کہتا نہیں فاتحہ کی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیوں کہتے ہیں کہ فاتحہ کا ذکر نہیں ہے؟ کہتے بالکل جہل ہے کم وقت۔ ان کو کہا کہ دیکھو تمہیں نظر ہی کچھ نہیں آتا، بالکل ہی اندھے ہو گئے ہو، یہ یہاں یہ۔ اب اندازہ لگائیں، لاش رات کے بارے میں ایک ساتھی نے ابھی پوچھا مجھے، میں درس دے رہا تھا لاہور میں بھگوان پورہ مسجد میں، بارش ہو رہی تھی، وہ 20-25 آدمی بیٹھے تھے۔ اب ان کا ارادہ تھا شرارت کا، 40-50 آدمی آ گئے، 10 تو خیر سنتے رہے، اسی مسئلے پر تھا۔ میں نے پہلے قرآن پاک پیش کیا، پھر احادیث، بعد میں کہتا مدینہ یونیورسٹی کا فارغ تھا، کہتا ہے جی مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا جو قرآن کو نہیں مانتا اس کو کیسے سمجھ آئے گا، جو حدیث کو نہیں مانتا کیسے سمجھ آئے گا؟ تو جیسے میں نے پہلے قرآن پیش کیا، آپ بھی پہلے قرآن پیش کریں اور مسئلہ آپ کا پورا ہو۔ یہ بات سمجھے کہ 113 صورتیں امام کی پڑھی ہی سب کی طرف سے ہو جاتی ہیں، لیکن فاتحہ امام کی پڑھی ہی مقتدیوں کی طرف سے نہیں ہوتی۔ جو خود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پوری بات یہی ہے نا؟ میں نے کہا یہ پوری بات قرآن کی کسی آیت سے یا اس آیت کا شان نزول یہ ہو کہ یہ آیت اس لیے آئی تھی کہ پہلے لوگ 113 صورتیں پڑھتے تھے، فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، اس آیت کے بعد 113 بند کر دی، فاتحہ شروع کر دی، تو ایسی کوئی شان نزول ہو اس آیت کا وہ بتاؤ۔ کہتا فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ میں نے کہا یہ آپ پر نازل نہیں، نہ مجھ پر، اللہ کے نبی پاک پر نازل ہوئی ہے۔ میں نے بخاری کھولی کہ یہ حکم اللہ نے اکیلے نمازی کو دیا، ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، حدیث مسیح الصلاۃ میں۔ تو پڑھ کے کہتا ہے بخاری کو کیا آتا ہے؟ اچھا اب کہتا ہے میں قرآن نہیں، چھوڑو قرآن کو، بخاری لے لی۔ میں نے کہا پوچھو کیا ہے؟ کہ باب وجوب القراءۃ۔ میں نے کہا قراءت کا ترجمہ کر دیں فاتحہ، قراءت کا ترجمہ فاتحہ۔ میں نے کہا فاتحہ کے بعد جو صورت ہوتی ہے وہ قراءت نہیں ہوتی؟ نہیں۔ میں نے کہا امام بخاری جو آگے 4 صفحے باب باندھے ہیں، باب القراءۃ فی الفجر، باب القراءۃ ظہر، باب القراءۃ فی العصر، قرأ فی المغرب بالطور، یہ سارے امام تو مدینے کیا کرنے گیا تھا؟ تجھے اتنا بھی پتہ نہیں کہ قراءت کسے کہتے ہیں؟ کہتا بخاری نے غلط باب باندھے۔ میں نے کہا اچھا پہلی حدیث پڑھ، کہ پہلی میں نے نہیں پڑھنی۔ میں کیوں؟ حضرت پاک نے منع کر دیا پہلی حدیث نہ پڑھنا۔ خیر میں نے کہا پوری پڑھو، چلو بخاری تو پڑھو، قرآن تو تم انکار کر گئے ہو۔ اب وہ پہلی تھی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ میں پہلی دونوں رکعتوں میں قرات پوری پڑھتا ہوں اور تیسری چوتھی میں اختصار کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا قرات سے کیا مراد ہے؟ کہتا فاتحہ۔ میں نے کیا مطلب؟ کہ پہلی 2 رکعتوں میں پوری پڑھتے تھے، تیسری چوتھی میں آدھی آدھی فاتحہ پڑھتے تھے۔ کہتا بس یہ تو شرارتیں جو کرتا ہے نا اس لیے ہم تم سے تنگ ہیں۔ میں نے کہا میں تو حدیث کا مطلب تم سے پوچھ رہا ہوں کہ آخر یہ آدھی کس کو کرتے تھے؟ فاتحہ کو کرتے ہوں گے نا۔ یہ چھوڑ تو میں نہیں حدیث پڑھتا، یہ آخر آ گیا بیچارہ اسی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ چھوٹے طلباء کی جماعتیں تھی، مدرسہ تھے، کچھ صرف نام کے بچے تھے بیٹھے، کہتے جی یہ لا نفی جنس ہے۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، دیکھیں یہ طلباء بیٹھے ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ جو لا نفی جنس ہو اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا ذرا آپ نشان لا کے سمجھائیں کہ بھئی یہ اس لا کا اسم یہ ہے اور اس لا کی خبر یہ ہے۔ اندازہ لگائیں مدینہ یونیورسٹی کا فاضل اور 10 منٹ جو جھکا رہا، خبر تلاش کر رہا بیچارہ، آخر مجھے کہتا ہے آپ کاملۃ نکال لیں گے، کاملۃ غلط ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ ٹانگ اڑانی پڑے گی یہاں مفتیوں کو بھی، اس کے بغیر مانا صحیح نہیں ہوگا کہ کاملۃ تو نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کاملۃ تو ہم نہیں نکالتے، تو اللہ کے نبی سے ہے،
کیسے؟ میں نے کہا دوسری حدیث میں کہ نماز خداج ہے. خداج کا معنی ناقص ہے اور کامل ناقص کی ضد ہے نا. تو باطل تو حضرت نے فرمایا نا کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی ہمیں حدیث یاد ہے تم فقہ کو مانتے ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم حدیث پوری مانتے ہیں اور یہ ادھوری مانتے ہیں. پوری حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور کچھ زائد نہیں پڑھتا فسائدن اس کی نماز نہیں ہوتی. اب لا کے نیچے دو چیزیں، فاتحہ بھی اور فاتحہ سے زائد قرآن بھی. ہم دونوں کو ایک درجے میں رکھتے ہیں کہ لا نفی کمال ہے. فاتحہ واجب معین ہے اور بازاد واجب مخیر ہے وہ بھی واجب، لیکن اختیار ہمیں دیا ہے کہ اس سورت سے پڑھ لو یا اس سورت سے. تو دیکھو ہم نے لا نفی کمال مانا تو دونوں کو واجب مانا نا، ایک درجے میں مانا نا. یہ دونوں چیزیں ایک ہی لا کے نیچے ہیں نا، الگ الگ لا تو ان کے لیے نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بارے میں یہی لا جو ہے یہ نفی جنس کا ہے اور فسائدن کے بارے میں یہی لا نفی کمال کا ہے. وہاں یہ بھی مانتے ہیں. تو دیکھو حدیث کا مطلب انہوں نے بگاڑا یا ہم نے بگاڑا. دوسرا یہی بات کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فسائدن. اب دیکھیے اگر پوری حدیث مانی جائے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ حدیث مقتدی کے لیے ہے، کیونکہ مازاد الفاتحہ کوئی بھی نہیں کہتا مقتدی پڑھے. تو جب پوری حدیث ہوگی تو ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ حدیث اس کے لیے ہے جس پر جس طرح فاتحہ واجب ہے مازاد الفاتحہ بھی واجب ہے، اور مازاد الفاتحہ کسی امام کے ہاں بھی مقتدی پر واجب نہیں. تو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ان کے پاس حدیث ہے اور ہمارے پاس فقہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم حدیث پوری مانتے ہیں، وہ ادھوری مانتے ہیں. میں لاڑکانہ میں بیٹھا تھا تو بات ہو رہی تھی کچھ اور، کوئی ادھر بیٹھا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی تھوڑی دیر سے یہاں سے بول پڑے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، پھر ایک ادھر سے بول پڑا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اب میں بات کسی اور کی بات کر رہا ہوں. میں نے سوچا بھی ان کی زبان بند کرنی پڑے گی. میں نے کہا جناب کیا فرما رہے ہیں جی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب؟ میں نے کہا کہاں ہے کہ بخاری میں؟ تو بخاری میں تو الفاظ ہے ہی نہیں ہے. پوری سیاستہ میں یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہے جو تو پڑھتا ہے. پھر میں نے کہا یہ تیرے دعوے کے مطابق ہے کہ جی ہاں. میں نے کیسے؟ اس کا معنی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز جتنی تو پڑھتا ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کتنی نمازیں روز پڑھتا ہے؟ کہتا 5. تو میں نے کہا فاتحہ 5 ہی دفعہ پڑھتا ہے، زیادہ تو نہیں کہیں پڑھ لیتا. اب مجھے کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، یہ ہے کہ کوئی رکعت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. تو میں نے کہا حدیث وہ لا رکعت الا بفاتحۃ الکتاب یہ تیرے کام کی نہیں ہے، کیونکہ جب تیرا عمل اور دعویٰ یہ ہے کہ لا رکعت الا بفاتحۃ الکتاب تو وہ حدیث یہ الفاظ ہو لا رکعت الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب تیرے مطلب کو پورا نہیں کرتی. تو تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ایک حدیث ہم نے یاد کی تھی وہ بھی اس لیے ہمارے کام کی رہنے نہیں دی. کہتے ہیں ایسا؟ میں نے کہا تمہارے کام کی ہے ہی نہیں تھی، کیسے میں رہنے دیتا؟ اب مطلب دیکھو بات کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، جیسے 2 اور 2 4 ہوتا ہے، یہی کیفیت یہاں ہے. بات دو ہی باتیں پوچھنی ہے جب بھی بات شروع ہو. پہلی یہ کہ فاتحہ قرات ہے یا نہیں، دوسری یہ کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے قرات ہے یا نہیں. اب یہ دونوں باتوں میں یہ حدیث کے منکر ہیں. حدیثوں میں آتا ہے فاتحہ قرات ہے، یہ کہتے ہیں فاتحہ قرات نہیں. یہ ایک حدیث نہیں پیش کر سکتے کہ فاتحہ قرات نہیں، اور ہمارے پاس صرف سیاستہ میں 7 حدیثیں، اس سے زائد تو اور بہت زیادہ ہے.
اور دوسرا یہ کہ امام کی قرات سب کے لیے قرات ہے، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، لیکن ان کے ہاں کوئی ایسی روایت نہیں جس کا مطلب ہو کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے قرات نہیں۔ تو دو ہی باتیں ہیں، فاتحہ قرات ہے اور امام کی قرات مقتدی کے لیے قرات ہے۔ ہم دونوں باتیں حدیث سے ثابت کرتے ہیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اہل رائے ہے، یہ رائے پر عمل کرتے ہیں۔ یہ دونوں باتوں میں حدیث کے منکر ہیں، نہ فاتحہ کو قرات مانتے ہیں نہ امام کی قرات کو مقتدی کے لیے قرات مانتے ہیں، تو دونوں باتوں میں اس بات کے منکر ہیں، اور پھر انکار حدیث بھی پورے زور سے کرتے ہیں اور ساتھ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کرتے ہیں۔ برعکس نہند نام زنگی کافور، تو یہ ان کا مقصد ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ مسئلہ جو ہے یہ بالکل الحمدللہ واضح اور صاف ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے۔ سب آئے ہیں یا نہیں ابھی؟ ٹھیک ہے، شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج کل سورۃ فاتحہ کا مسئلہ چل رہا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں بنیادی طور پر دو مسئلے ہیں۔ آدھی فاتحہ مسئلہ توحید ہے اور آدھی فاتحہ مسئلہ تقلید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان اور پھر عملیات میں ہدایت کا راستہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، جس طرح دنیوی باتوں میں رہنمائی اور ہدایت کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے روحانیت کے عالم میں بھی دو روشنیوں کی ضرورت ہے۔ اگر دو روشنیاں نہ ہوں تو پھر انسان صحیح کام نہیں کر سکتا۔ مثلا ان دنیا کے ظاہری کاموں میں ہمیں دو روشنیوں کی ضرورت ہے۔ ایک روشنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھی ہے، آنکھ میں، اور ایک روشنی باہر ہے، خواہ وہ چراغ کی روشنی ہو، چاند کی روشنی ہو، سورج کی روشنی ہو۔ اگر آنکھ میں روشنی ہے اور باہر روشنی نہیں تو پھر بھی ہم صحیح کام نہیں کر سکتے، اور اگر باہر روشنی ہو اور آنکھ میں روشنی ہے نہ ہو تو پھر بھی ہمیں صحیح معلومات نہیں مل سکتی۔ چھوٹی جماعتوں میں ہم نے 6 اندھوں کی کہانی پڑھی تھی کہ کسی علاقے میں پہلی دفعہ ہاتھی آیا، لوگ شوق سے دیکھنے گئے کہ بھی ہاتھی دیکھ کر آئے۔ 5-6 اندھے تھے، وہ کہنے لگے چلو ہم بھی جاتے ہیں ہاتھی دیکھنے کے لیے۔ جب وہاں سے واپس مڑے